اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینے اور اسلامی لشکر سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہر بانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اسے میں جس کی زوجیت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے یہاں شہزادہ تو ہی ہے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت پاک بھی دل و جان سے عزیز و محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدِ خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت کے آ جایا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے اپنے شہریوں کو جو وظیفے دیا کرتے تھے، اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ان بزرگوں کے باہمی تعلقات و محبت و ادب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ بندی اور گریڈ سسٹم کے قائل نہیں تھے۔ وہ بڑے چھوٹے یا وصیلت کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر وظیفے دیا کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ بندی کر کے گریڈ سسٹم بنا دیا اور فضیلت کے حساب سے 5-6 درجے کر کے ان کے مطابق وظیفے دیا کرتے تھے۔ اسی تقسیم میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رکھا تھا، جبکہ گریڈ سسٹم کے حوالے سے وہ دونوں ہی ایک ہی درجہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم وظیفہ دیتے تھے، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ فرمایا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش میں پانے والے بچے تھے، اور ان دنوں یہ عظیم قربانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اقتدار حکومت سے دستبرداری اختیار کی۔ وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس اور ان کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے مکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی جو شرائط بھی عائد کریں گے وہ منسوخ کر کے لی جائے گی۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال دانش مندی سے کام لیا۔ مناسب شرائط منوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری کر دی۔ حدیث میں ہے کہ آنصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کی قربانی دے کر خلافت دستبردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تکمیل کر دی۔ وہ کمزور نہیں تھے، اگر وہ لڑنا چاہتے تھے تو بہت خوفناک جنگ برپا ہوتی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت بڑی تھی اور وہ بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا خاندان ذبح کرا دیا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اسی کے لیے میدان میں آئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت بنوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔